أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن بشك ربکم تمہارا رب اللہ ہے الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو. زمینوں کو معنی اس لیے کیا گیا کیونکہ قرآن مجید میں ہی ذکر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اسی طرح زمینیں بھی 7 بنائی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اس سے پہلے بھی ایک بات ہو چکی کہ شروع سے لے کر اب تک دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے کسی مذہب کے پیروکاروں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے فلانے نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. آج تک جتنے بھی دنیا میں مسالک موجود ہے وہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی کسی نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہمارے فلانے نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو اس لیے اللہ نے تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں 6 دنوں میں پیدا کیا. اب اس میں ایک تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ 6 دن وہ نہیں ہیں جو ہمارے یہ چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے دنوں کا تعلق ہے سورج اور زمین کے ساتھ. ابھی تو سورج اور زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تو پھر دن کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کے بعد ہی یہ زمین کا سلسلہ اور یہ سورج کا سلسلہ نکلا. تو ہمارے دنوں کا سلسلہ تو سورج اور زمین سے ہے اور اس کے پیدا کرنے سے یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے مراد تو یہاں پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کا ذکر کیا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ کہ اللہ کے ہاں ایک دن وہ تمہارے 1000 سال کی طرح ہے. قرآن مجید میں تمہارے ہاں جو 1000 سال کی جو میعاد ہے، وقت ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک ہے. تو یا تو مراد اس سے یہ وہ دن ہے یا اس سے مراد ہے دوار. 6 ادوار میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ کن کہنا، کلمہ کن سے ہی زمین و آسمان جیسی عظیم الشان مخلوقات پیدا ہو سکتی تھی پیدا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن، یہ 6 دنوں کو کیوں؟ یہ ہمیں تقریبی استدراج کے کام، استدراج کے ساتھ ہے. استدراج سمجھتے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا. یہ بہتری والا کام نہیں ہے. یا قدم کام کرے دینا اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے. ہمارے اندر جتنا بھی کم مخلوقات میں جو بھی یا قدم کام کی جاتا ہے وہ عموماً نقصان دیتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کام ہوتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. تو 6 دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ثم پھر استوى وہ مستوی ہوا، وہ بلند ہوا علی العرش، عرش پر. کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، بلند ہوا. اللہ تعالیٰ کا عرش یہ مخلوقات سے الگ چیز ہے. اوپر 7 آسمانوں کے اوپر سمندر، اس کے اوپر اللہ کی کرسی، ٹھیک ہے. اللہ کی کرسی کے پاؤں کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کے اور اس کے درمیان جو
500 سال کا فاصلہ، پھر اس کے اوپر اللہ مستوی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شہنشاہ۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے ساری چیزوں پہ حاکم ہے۔ پوری جو کائنات کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ماتحت ہے، نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے اس کا اور اس کائنات کا جو موازنہ ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایک بڑے جنگل کے اندر، بڑا جنگل، اس میں چفیر میدان ہو، ایک چھلا پڑا ہو، چھلا سمجھ گئے؟ تو اس اللہ تعالیٰ کی کرسی جو عرش ہے، کرسی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ، وہ اتنی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں یہ زمین اور یہ سلسلے جو ہے آسمانوں کو یہ اس طرح ہے جس طرح ایک بڑے چچل میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا۔ یہ زمین و آسمان کے سلسلے کی حیثیت کیا ہے؟ اس چھلے کی طرح جو ایک چچل میدان میں پڑا ہوا، اتوں تھوڑا کولو بھی نظر نہیں ہوگا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، کیسے ہوا؟ جیسے اللہ کی شان شان، ایک ہے عرش، ایک ہے کرسی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں جو ذکر کیا نا، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ کی کرسی یہ زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ وہ کرسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو صحیح سند سے آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک رکھنے کی جگہ کرسی ہے، اللہ کے مستوی ہونے کی جگہ وہ عرش ہے، دونوں الگ الگ چیز۔ اللہ تعالیٰ پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ یغشی، وہ ڈانپتا ہے، اللیلہ، رات کو، النہار، دن پر، دن چڑھا ہوا، رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کی روشنیوں کو چھپا لیتی ہے۔ تو یطلبو، پیچھا کرتا ہے، اس رات کا دن، حسیسا، دوڑ کر تیزی سے، تاکہ وقفہ نہ آگے چلے آگے، وقفہ نہ آ سکے۔ تو رات آ گئی تو دن اس کے پیچھے دوڑ کر پہنچ گئے، اس کے پیچھے، تاکہ وقفہ نہ ہو سکے، جو رات ختم ہو دن شروع ہو جائے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے؟ ہزاروں کروڑوں سال ہو چکے، ایک منٹ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی ایک منٹ دن لیٹ شروع ہوا ہو، ایک منٹ کبھی رات دیر سے چھائی ہو، کبھی ایسا۔ کیسا اللہ کا نظام ہے؟ فالشمسا، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، یہ سب کچھ پابند کیے گئے ہیں بامرہ، اس کے حکم کے۔ یہ سورج کا چڑھنا، چاند کا چڑھنا، ستاروں کا چمکنا دمکنا، یہ سب کچھ اس کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہی نکلتے ہیں، چڑھتے ہیں، سارا سلسلہ ہے۔ کتنی کتنی بڑی مخلوقات ہے۔ زمین، یہ سورج کے والا سے تو کتابوں میں اب بچے پڑھ رہے ہیں، زمین سے کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، ایک سیکنڈ بھی تخیر کا شکار ہے، ایک سیکنڈ بھی جو اس کا وقت ہے اپنے وقت پہ شروع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خبردار، لہو، اسی کے اختیار میں ہے، الخلق، پیدا کرنا، والامر، اور حکم دینا، حکم بھی اسی کا، تخلیق بھی اسی کی، پیدائش ساری کی ساری اللہ کے، اس کسی کے اختیار میں نہیں۔ بندہ تو ایک مکھی کا پر نہیں پیدا کر سکتا، بندہ جو ہے ایک مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ سانسیں چھین لے، ایک سانس واپس نہیں لا سکتا ہے، اس کا کوئی جسم کا عضو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے اپنی مرضی سے، اس عضو کو، اس کے ڈیفالٹ کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ بندے کی کیا اوقات ہے ایسی پھرنے کا؟ اللہ فرماتے ہیں حکم، تخلیق بھی اس کی، حکم بھی اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، حاکم صرف اللہ کے علاوہ، ان الحکم الا للہ۔ ہمارے کیا زمین اللہ کی،
مخلوق اللہ کی، کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، قانون جو ہے وہ کسی کا ہے، اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ کا تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔ تو ہم پر کون سا حکم لاگو ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم لاگو ہونا چاہیے۔ کون آدمی کون سا جرم کر رہا ہے اس کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے سزا ہو نہیں۔ تو جب معاملے گڑبڑ ہوں گے پھر ہر چیز میں گڑبڑ آئے گی۔ تو تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب مانا پرورش کرنے والا، وہی پالنے والا، حقیقی پالنے والا اللہ یہ ہے۔ والدین تو سبب بنتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، حقیقی پالنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استویٰ وہ بلند ہو گیا، علی العرش عرش پر، یغشی ڈانپ لیتی ہے، وہ ڈانپتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، رات جو دن کو ڈانپ لیتی ہے، یطلبہ وہ دن پیچھا کرتا ہے، وہ اس رات کا حسیسہ دوڑ کر تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات یہ سب کے سب پابند کیے گئے ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، الا خبردار، لہو اسی کا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا۔ تبارک بابرکت ہے اللہ تعالی، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔